بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ اپنا ENG 301 کا لیسن نمبر 5 کریں گے۔ آج کے لیسن میں ہم لوگ بیریئرز کے بارے میں بات کریں گے۔ افیکٹو کمیونیکیشن میں کیا بیریئرز ہوتے ہیں، یہ کمیونیکیشن فال آف کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اگلے بندے کو صحیح طریقے سے آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو 3 طرح کے مین بیریئرز ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں سیمینٹک بیریئرز، ادر آر دا فزیکل بیریئرز اینڈ تھرڈ ون آر دا سائیکولوجیکل بیریئرز۔ بٹ ان کے علاوہ بھی اور بھی بیریئرز ہوتے ہیں جس میں ویلیوز اینڈ ایٹیٹیوڈز بھی انوالو ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے بیریئرز بھی ہوتے ہیں کہ سینڈرز کی کریڈیبلٹی وہاں پہ بہت زیادہ میٹر کر رہی ہوتی ہے۔ ہم لوگ آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، کنسیپٹ لیجیے گا، اسی کی بیس پہ آپ کے MCQs بھی خود ہی کلیئر ہو جائیں گے اور آپ لوگوں کے کوسچن آنسرز بھی خود ہی کلیئر ہو جائیں گے۔ آپ لوگوں کو وہ بتانے کی پھر ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ یہاں سے یہ آئے گا اور وہاں سے یہ آئے گا۔ ہم لوگ چلتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی طرف۔ سب سے پہلا جو ہمارا ٹاپک ہے کلچرز اور کنٹریز، آپ کو بھی پتہ ہے کہ کبھی بھی سیم نہیں ہوتا ہے۔ خاص طور پہ آپ دیکھیں پاکستان کی بات کرتے ہیں، اگر ہم لوگ ایک ملک ہے لیکن اس میں بھی ڈفرینٹ طرح کے کلچرز پائے جاتے ہیں، تو کلچرز ہوں یا ممالک ہوں آپس میں کبھی بھی سیم نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہوتا ہے کہ ہر بندے کا جو مائنڈ ہوتا ہے وہ دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ اب بھیجنے والا جو بندہ ہے اس کے مائنڈ میں جو میسج کا میننگ ہے وہ، اور جو ریسیور جس طرح سے رسپانس کر رہا ہے، اس میں بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں۔ اور کس طرح کے فیکٹرز ہوتے ہیں؟ یہ ہوتے ہیں 3 طرح کے فیکٹر، 4 طرح کے ہم لوگ کہتے ہیں کہ بیریئرز ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے جو بیریئر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سیمینٹک بیریئر۔ سیمینٹک بیریئر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھیے اب آپ کوئی بات کر رہے ہیں نا، تو اس بات کا مطلب آپ کے مائنڈ میں اور ہے، اگلا بندہ اس بات کا مطلب تھوڑا اور نکالے گا، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو میننگ ڈفرینس ہو جاتا ہے نا کہ آپ کے مائنڈ میں اور تھا، اگلے بندے کے مائنڈ میں اور ہے، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں سیمینٹک بیریئر۔ جتنے بھی میسیجز ہوتے ہیں زیادہ تر تو یہی ہوتا ہے کہ کچھ میسیجز ایسے ہوتے ہیں کہ سینڈر اور ریسیور دونوں کے مائنڈ میں ان کا میننگ سیم ہوتا ہے، تو سیم ہونا چاہیے، لیکن آپ کبھی بھی 100% شیور نہیں ہو سکتے کہ جو مطلب آپ کے مائنڈ میں ہے سیم وہی میننگ اگلے بندے کے مائنڈ میں ہوگا۔ تو اس لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک سیمینٹک بیریئر ہوتا ہے۔ سیمینٹک کا مطلب ہوتا ہے میننگ، کسی چیز کا مطلب، تو مطلب سمجھنے میں جو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے لوگوں کی۔ اب مختلف قسم کے سمبلز ایگزسٹ کرتے ہیں۔ اب سمبلز کا بھی وہ کچھ لوگ، فار ایگزامپل ہم لوگ اگر کوئی اشارہ کرتے ہیں تو اشارے بھی وہ ڈفرینٹ لوگ اس کو ڈفرینٹ طریقے سے پرسیو کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے مائنڈ میں مطلب اور ہوتا ہے، اگلے بندے کے مائنڈ میں مطلب اور ہوگا۔ اگر تو آپ لوگوں کا کامن ایکسپیرینس ہے، آپ کا بھی اور اگلے بندے کا بھی کامن ایکسپیرینس ہے، تو پھر آپ لوگ چاہے اشاروں میں بات کریں چاہے آپ لوگ لفظوں میں بات کریں، پھر تو ٹھیک ہے کہ اگلا بندہ سیم وہی مطلب سمجھے گا۔ آپ اپنے بہن بھائی کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں نا، آپ لوگوں کو کامن ایکسپیرینس ہوتا ہے، تو وہ آپ کی بات کو سمجھ جاتے ہیں، نیگیٹو وے میں نہیں لیتے۔ لیکن اگر آپ لوگ کسی ایک اسٹرینجر سے بات کر رہے ہیں تو آپ کو نہیں پتا اگلے بندے کا کامن ایکسپیرینس کیا ہے، آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے، اس کا کیا ہے۔ اگر آپ دونوں کا آپس میں ایکسپیرینس کامن نہیں ہے، ایک جیسا نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ آپ کی بات کا وہی سیم مطلب نہیں لے گا جو کہ آپ کا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جتنا زیادہ آپ لوگوں کا کامن ایکسپیرینس لیس ہوگا، یعنی کہ کم ہوگا، اتنے ہی زیادہ آپ لوگ کیا کریں گے کہ آپ ایزیلی سمبلز کو ریلیٹ نہیں کر سکتے، آپ لوگ ایزیلی سمبلز کو، یہ چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ میننگس کی جب ہم لوگ بات کرتے ہیں نا، تو 2 طرح کے میننگز ہوتے ہیں ویسے کسی بھی لفظ کے۔ ایک ہوتے ہیں ڈینوٹیشن میننگز ہوتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں وہ کونوٹیشن میننگز ہوتے ہیں۔ ڈینوٹیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی چیز کا جو ایک ڈکشنری میں لکھا ہوا جو مین مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈینوٹیشن میننگ۔ جو فار ایگزامپل کسی جگہ کا نام ہے، لوگوں کا نام ہے، ایونٹ کا کوئی نام ہے، جیسے فار ایگزامپل برتھ ڈے پارٹی، آپ کو پتہ ہے برتھ ڈے پارٹی کیا ہوتی ہے؟ کار کسی نے نام لے لیا، ڈیسک کسی نے نام لے لیا، بک، ہاؤس، واٹر، ان ساری چیزوں سے اگلے بندے کو سیم وہی چیز ہی مائنڈ میں جائے گی جو کہ آپ لوگوں کے مائنڈ میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک ڈکشنری میں بھی وہ ایک لفظ جو سیم لکھا ہوتا ہے سب کو پتا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے ڈینوٹیشن۔ کونوٹیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی لفظ کو آپ لوگ اس کی عام طور پہ ڈیفینیشن سے ہٹ کے بھی اگر آپ لوگ اس کو سمجھ سکتے ہیں، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں کونوٹیشن۔ یہ تب ہوتا ہے آپ لوگ اپنی ججمنٹ کی بنیاد پہ چیزوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، یا لوگ اپنے پرسنل ریئیکشنز کی بنیاد پہ چیزوں کا مطلب اخذ کر رہے ہوتے ہیں۔
فار ایگزامپل لفظ اگر آپ لوگ بولتے ہیں نا مرد، مرد کیا ہے وہ ڈینوٹیٹو، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مردوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. لیکن فادر کے بارے میں بات کرتے ہیں اس کے مخصوص میننگ ہے اپنا. فادر کون ہوتا ہے؟ باپ ہے. آپ کو اپنے فادر آپ کا مائنڈ میں آئے گا. پروفٹ کی بات ہوتی ہے اس کو بھی ایک مخصوص میننگ ہے. کچھ ایسے مذاہب ہیں وہ پروفٹس کو نہیں مانتے، کچھ ہیں وہ مانتے ہیں. اس طرح سے بردر وہ بھی کونوٹیٹو ہے. اب صرف ایک بردر بات کرے گا، آپ کو نہیں پتا اگلا بندہ کس بردر کی بات کر رہا ہے، اپنے سگے بھائی کی بات کر رہا ہے یا ویسے کسی کو بلاتا ہے. ٹھیک ہے. اب کونوٹیشنز جو ہوتی ہیں یہ نیگیٹو بھی ہو سکتے ہیں اور کچھ جو ہے نا کونوٹیشنز وہ پازیٹیو بھی ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر وہ کہتے ہیں سلم گرل، اب آپ لوگ دیکھیں اب کوئی آپ کو سلم اگر بول دیتا ہے، اگر آپ لوگ بہت زیادہ پتلے ہیں، آپ کو اگر کوئی سلم بول دیتا ہے آپ کو نہیں پتا اس نے آپ کی تعریف کی ہے یا آپ لوگوں کا جو ہے نا وہ مذاق اڑایا ہے. تو یہ میننگ بیریئرز ہوتے ہیں. اس کے بعد اگلے جو بیریئرز ہوتے ہیں جیسے فزیکل بیریئرز. فزیکل بیریئرز ہوتے ہیں کہ ارد گرد پائے جانے والے انوائرمنٹ میں خاص طور پہ جو بیریئرز ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ فزیکل بیریئرز ہوتے ہیں. یہ میننگز تو ہوتے ہیں نا کہ وہ تو آپ لوگوں کے مائنڈ میں چل رہے ہوتے ہیں. فزیکل بیریئرز ہوتے ہیں جو کہ آپ لوگوں کو نظر بھی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب کمیونیکیشن صرف کچھ لفظوں سے نہیں ہو رہی ہوتی، اس میں آپ لوگوں کی فزیکل اپیئرنس بھی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. آپ کی آڈینس کی طرف سے بھی کوئی بیریئرز ہو سکتی ہیں. آپ کس کنٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں، آپ کی پریزنٹیشن کا، آپ کی ڈاکومنٹ کا کیا کنٹیکسٹ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ فزیکل بیریئرز میں آ سکتی ہیں. اگر تو آپ لوگ لکھ کے بات کر رہے ہیں تو آپ نے فار ایگزامپل اگر کوئی بلاکس وغیرہ تھے یا جیم تھا کہیں، مارجنس ٹھیک نہیں تھے، فنگر پرنٹس اگر بہت زیادہ ہیں یا کوئی انکلیئر فوٹو کاپی ہے یا کوئی ایسے لفظ ہیں جو کہ پرنٹ آؤٹ ہو گئے جو کہ پڑھے نہیں جا رہے، یا کوئی ٹی کے یا کافی کے یا پانی کے کوئی دھبے وغیرہ ہیں، تو وہ سارے چیزیں وہ بیریئرز آ جائیں. اس کی وجہ سے بھی ہم ٹھیک طرح سے اپنا پیس آف رائٹنگ نہیں پڑھ سکیں گے. تو یہ ساری چیزیں آپ کے فزیکل بیریئرز میں آتی ہیں. اسی طرح سے اگر آپ لوگ بول رہے ہیں، اگر آپ لوگ ممبل کر کے بول رہے ہیں یا بہت ہی آہستہ آہستہ بول رہے ہیں، آپ لوگ صحیح کلیئرلی بات نہیں کر رہے یا بہت تیز تیز بول رہے ہیں، یا جب آپ لوگ بات کرتے ہیں تو بہت زیادہ شور آ رہا ہے یا سانس لینے کی آواز زیادہ ہوتی ہے یا پھر ٹیلی فون کے بجنے کی پیچھے سے آوازیں آ رہی ہیں یا کوئی ڈور کے اوپن اینڈ کلوز ہونے کی باہر پیچھے سے وہ چرچراہٹ کی وہ آواز آ رہی ہے، تو یہ بھی ساری کیا ہوگی، وہ آپ لوگوں کی فزیکل بیریئرز میں آئیں گی. تو یہ فزیکل بیریئرز بھی آپ لوگوں کے جو ہے نا یہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اس میں بس آپ لوگوں کا کنسیپٹ چلنا ہے. اس کے بعد تیسری طرح کے جو بیریئرز سائیکولوجیکل بیریئرز، یعنی کہ نفسیاتی طور پہ بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹھیک طریقے سے چیزوں کو نہیں سمجھ پا رہے ہوتے. ہر کسی کا ریئلٹی کا کنسیپٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے، ہر کسی کا براٹ اپ ڈفرینٹ ہوتا ہے، ہر کسی کی سوچ ڈفرینٹ ہوتی ہے، ہر کسی کے ایموشنز ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ہر کسی کی نفسیات ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو ایک انسان کس کنٹیکسٹ آف مائنڈ میں بات کر رہا ہے اس کو آپ لوگ نہیں سمجھ سکتے. آپ اس چیز کو ڈفرینٹ طریقے سے آپ لوگ لیں گے تو یہ آپ لوگوں کے سائیکولوجیکل بیریئرز کے اندر آتا ہے. اس میں دیکھیں ویسے تو انسان اپنی 5 سینسز کے تھرو چیزوں کو سمجھتا ہے، چیزوں کو پرسیپٹ کرتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، ٹیسٹ کرتا ہے، اسمیل کرتا ہے، یہ لمیٹیڈ ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی ہر انسان کے اپنے مائنڈ کے اندر ایک فلٹر ہوتا ہے جو کہ یونیک ہوتا ہے. اب فار ایگزامپل اب ایک پرفیوم ہے، وہ آپ کو اس کی اسمیل بہت اچھی لگ رہی ہے، وہ آپ کا اپنا ایک سینسری پرسیپشن ہے. اب اگلا بندہ ہے اس کو وہ پرفیوم نہیں پسند. ٹھیک ہے. تو پسند نہ پسند یہ بھی ایک سائیکولوجیکل فیکٹر ہوتا ہے. تو یہ کچھ سائیکولوجیکل بیریئرز بھی ہوتے ہیں. جو چیز آپ پسند کرے تو اگلا بندہ نہیں پسند کر سکتا. اب آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ نے ایبسٹریکشنز بنانی ہوتی ہیں. ہم لوگ ایبسٹریکشنز بناتے ہیں. ایبسٹریکشنز کا کیا مطلب ہم لوگ آگے چل کے پڑھیں گے. انفلوئنسز ہم لوگ ڈرا کرتے ہیں، ہم لوگ دنیا کو ایویلویٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ طریقے سے. یہ ہمارے سائیکولوجیکل کام ہوتے ہیں. اب اس میں جو بیریئرز ہوتے ہیں سائیکولوجیکل بیریئرز میں، اس میں سب سے پہلا ہوتا ہے ایموشنل بیریئرز. یعنی کہ جب کوئی بھی بندہ نئی پالیسی کے بارے میں اناؤنس کر رہا ہے تو آپ ایموشنلی جذباتی طور پہ پہلے ہی بلاکڈ ہیں اس کے بارے میں. آپ بس ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا چاہتے اس پالیسی کو، چاہے وہ پالیسی آپ کو پاپولر یا ان پاپولر بناتی ہو یا نہ بناتی ہو. ٹھیک ہے. یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ پہلی پریزنٹیشن دے رہے ہیں، آپ کنفیوز ہو رہے ہیں، تو یہ بھی ایموشنل بیریئر ہے. آپ کسی ایسے بندے کو لکھ رہے ہیں یا کوئی بات کرنی پڑ رہی ہے جس کو آپ لوگ پسند ہی نہیں کرتے سرے سے، تو یہ بھی آپ لوگوں کا ایک ایموشنل بیریئر ہوتا ہے. دوسرے طرح کے جو بیریئر ہوتا ہے دیٹ از اے پرسیپشن بیریئرز.
परसेप्चुअल प्रॉब्लम का मतलब ये होता है कि लोग हमेशा डिफरेंट तरीके से सोचते हैं रियलिटी के बारे में। हर किसी की जो परसेप्शन होती है रियलिटी की वो एक डिफरेंट होती है। जितने भी इंसान होते हैं उनकी जितनी भी सेंसरी परसेप्शंस मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जैसे टच करना, हर कोई टच तो करता ही है, देखना हर कोई देखता ही है, हर कोई बातें सुनता भी है, स्मेल भी करता है, टेस्ट भी करता है, लेकिन परसेप्शंस तो सिमिलर होती हैं, लेकिन इंसान का मेंटल फिल्टर जो है ना वो एक यूनिक होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग टेस्ट की बात करते हैं, आपको अपनी बनाई हुई चीज जो आप लोग खाना बनाते हैं आपको वो टेस्ट बहुत ज्यादा पसंद है, आप किसी के घर जाते हैं आपको वो टेस्ट नहीं पसंद, लेकिन उन लोगों को अपने बनाए हुए खाने का वो टेस्ट बहुत ज्यादा पसंद होगा। और कोई आपके खानों को नहीं पसंद करेगा, किसी के खानों को आप नहीं पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि आप लोग डिफरेंट तरीके से परसेप्ट करते हैं ना रियलिटी को, तो ये परसेप्शन बैरियर्स होते हैं। अब आप लोग बहुत सारी एब्स्ट्रैक्शंस ड्रॉ करते हैं, इन्फ्रेंसेस और इवैल्यूएशंस आप लोग ड्रॉ करते हैं। अब हम लोग आते हैं एब्स्ट्रैक्शंस का मतलब क्या होता है। जब भी कोई बंदा बात कर रहा होता है या किसी भी प्रोसेस में कुछ डिटेल्स को सिलेक्ट कर लेना और बाकियों को ओमिट कर देना, इसको हम लोग बोलते हैं एब्स्ट्रैक्टिंग। खासतौर पे आप लोग वहां पे करते हैं जहां पे अननेसेसरी इंफॉर्मेशन भी मौजूद होती है, तो आप जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन होती है उसको आप लोग सिलेक्ट कर लेते हैं और बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसको आप लोग डिस्कार्ड कर देते हैं। ठीक है। अब बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पे एब्स्ट्रैक्टिंग जरूरी भी होती है। अब एब्स्ट्रैक्शंस भी डिफरेंट होती है, हर इंसान डिफरेंट तरीके से एब्स्ट्रैक्ट कर रहा होता है चीजों को। इवन कि अगर आप लोग जरूरी नहीं है कि आप लोग किसी इवेंट के बारे में बता रहे हैं तो ही आप लोग चीजों को एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बाज़ दफ़ा आप लोग लोगों को या चीजों को भी डिस्क्राइब कर रहे होते हैं तो भी आप लोग बहुत सारी चीजों के बीच में एब्स्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो एक तो आप लोगों को स्लैंटेड स्टेटमेंट्स के बारे में कॉशियस होना चाहिए। स्लैंटेड स्टेटमेंट्स का ये मतलब होता है कि कोई अच्छी चीज बीच में से निकाल के कोई गलत चीज आप लोग उसके अंदर डाल रहे हैं। ठीक है। इसमें आप लोग अपने जो बायस्ड आइडियाज है वो इंक्लूड करें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग किसी एक बंदे के बारे में बात कर रहे हैं, आप लोग उसकी क्वालिटीज नहीं बताते, आप लोग सिर्फ उसकी क्या कर रहे हैं कि जो उसके अंदर खामियां नहीं भी पाई जाती वो भी आप लोग बताते जा रहे हैं, सिर्फ इस बेस पे क्योंकि आप लोग उस बंदे को पसंद नहीं करते। तो ये होती है स्लैंटिंग, या हम लोग इसको स्लैंटेड स्टेटमेंट्स बोलते हैं। दूसरी चीज इन्फ्रेंग। इन्फ्रेंग का मतलब ये होता है कि आप लोग इर्द गिर्द से एविडेंसेस इकट्ठे करते हैं, शवाहिद इकट्ठे करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं चीजों को, और फिर आप लोग किसी न किसी वजूहात की बुनियाद पे कोई कंक्लूजन्स ड्रॉ कर लेते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्रेंसेस। मफरूजे बनाना, कंक्लूजन्स को ड्रॉ करना, कभी कभार आप लोग ये दो काम तब भी कर जाते हैं जब आपके पास एविडेंसेस मौजूद नहीं भी होते, आप लोग चीज़ों को अच्छे से वेरीफाई नहीं भी करते, फौरन से आप लोग कंक्लूजन्स को ड्रॉ कर लेते हैं। इन्फ्रेंसेस ज़रूरी भी होती हैं, डिज़ायरेबल भी होती हैं, करनी भी चाहिए, लेकिन कभी कभार बहुत ज़्यादा डेंजरस भी साबित हो सकती हैं। ठीक है। तो इन्फ्रेंस भी के भी आप लोगों को एक साइकोलॉजिकल ही बैरियर के अंदर आता है कि आप लोग किस तरीके से चीज़ों को इन्फ्रेंसेस आप कैसे कंक्लूड कर रहे हैं चीज़ों को। उसके बाद नेसेसरी इन्फ्रेंसेस। जब भी हम लोग अपनी इन्फ्रेंसेस कर रहे होते हैं, अगर हम लोग कंक्लूजन्स ड्रॉ कर रहे हैं अपनी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस की बेस पे, तो फिर तो बात वो ठीक है। ठीक है। फिर तो आप लोगों को वो कंक्लूजन्स ड्रॉ करनी ही चाहिए, लेकिन कभी भी आप लोग उन चीजों के बारे में कंक्लूजन्स ना ड्रॉ करें जो कि आप लोगों ने खुद डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं की, क्योंकि ऐसे सिनेरियो में अगर आप लोग कंक्लूजन्स को ड्रॉ करेंगे तो वो कभी भी सच्ची साबित नहीं होंगी। ठीक है। इसीलिए साथ में आप लोगों ने ये भी जरूर आपको रियलाइज करना चाहिए कि आप जो इन्फ्रेंसेस बना रहे हैं वो इनकरेक्ट भी हो सकती हैं और अनरिलायबल भी हो सकती हैं। इसीलिए उन पे अमल दरामद करने से पहले आप लोग उनको अच्छे तरीके से सोचें, वरना आपके लिए रिस्क फैक्टर्स बहुत सारे हो सकते हैं। और जितने भी फैक्ट्स वगैरह होते हैं उनके ऊपर आप लोग रिलाई किया करें, सिर्फ गेस लगा के और उस चीज पे एक्ट करना ये आप लोग कभी भी ना किया करें। उसके बाद चौथे तरह के जो बैरियर्स होते हैं वो बैरियर्स होते हैं जिनमें आपके वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स आ जाते हैं, यानी कि आपकी वैल्यूज अलग हैं, अगले बंदे की वैल्यूज अलग है, आपके एटीट्यूड्स और हैं, अगले बंदे के एटीट्यूड्स और है। पर्सनैलिटी और एटीट्यूड ये दोनों बहुत ही कम्प्लेक्स कॉग्निटिव प्रोसेसेस होते हैं। पर्सनैलिटी का मतलब होता है कि एज अ होल आप बंदे के बारे में जो एक सोच बना लेते हैं वो एक पर्सनैलिटी है। अब कहते हैं अगले बंदे की जो है ना वो बड़ी सोबर पर्सनैलिटी है, अगले बंदे की बड़ी डिसेंट पर्सनैलिटी है, अगले बंदे की बड़ी एग्रेसिव पर्सनैलिटी है, हर वक्त उसकी जो तेवरी चढ़ी हुई होती है। तो पर्सनैलिटी वो होती है कि जो आप लोग एज अ होल एक बंदे के बारे में सोच रखते हैं,
اور ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ اگلے بندے کی پرسنالٹی کا صرف ایک حصہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے ایٹیٹیوڈ. ایٹیٹیوڈ کی آپ لوگ ڈسکرائب کرتے ہیں، لوگ کیسے ایٹیٹیوڈ ڈسکرائب کرتا ہے لوگوں کو. ٹھیک ہے، آپ بیہیویئرس کو ایکسپلین کرتے ہیں ایٹیٹیوڈ کی بنیاد پہ آپ لوگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا ایٹیٹیوڈ کو ہم لوگ اس طرح سے بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ جو آپ لوگ ایک کنٹینیوسلی فیل کرتے ہیں یا بیہیو کرتے ہیں کسی چیز کے بارے میں، وہ آپ کا ایک ایٹیٹیوڈ ہے اس چیز کے بارے میں. آپ کو فار ایگزامپل آئس کریم نہیں پسند، تو یہ آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے کہ آپ آئس کریم کو نہیں پسند کرتے، آپ کا ایک نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ہے ٹوورڈ دا آئس کریم. ٹھیک ہے، اس طرح سے جو ریسیور یعنی کہ جو سننے والے ہوتے ہیں وہ کس طرح، ان کا کیا ایٹیٹیوڈ ہے آپ کے میسج کی طرف، اس بات پہ آپ لوگ ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ آپ کا میسج ایکسیپٹ ہوگا یا ریجیکٹ ہوگا. اور اس میں ویلیوز، آپ کی اپنی جو بات کرنے والا بندہ ہے اس کی کیا ویلیوز، اس کی کیا ایٹیٹیوڈ ہے، اس کی کیا اوپینینز ہے، یہ ساری چیزیں بھی بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. جو ریسیور ہے اس کا کیا ویو ہے، وہ کیا بات کرنا چاہ رہا ہے، اس کا کیا ویو ہے انفارمیشن کے بارے میں، یہ بھی بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے ریسپانسز کو. کبھی کبھار تو وہ سیم ایز اٹ از ہی بات مان لے گا جیسے کہ آپ لوگ بات کر رہے ہیں، تو کبھی کبھار ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بالکل اپوزٹ ریئیکشن دے دے. لوگ اپنی ایٹیٹیوڈز کے مطابق ہی ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ لوگ جو ایٹیٹیوڈ دکھاتے ہیں نا وہ سچویشن کے بارے میں دکھاتے ہیں. آپ چاہے جتنی بھی اچھی انفارمیشن دے رہے ہیں، اگر ایک بندے کا ایٹیٹیوڈ سچویشن کے بارے میں نیگیٹو ہے، آپ لوگوں کی انفارمیشن کو وہ ویسے ہی سیریسلی نہیں لے گا. اس کے بعد ایک اور جو مسئلہ ہوتا ہے کلوز مائنڈ ہونے کا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے بہت زیادہ ریجڈ ویوز ہوتے ہیں مختلف چیزوں کے بارے میں، وہ اپنے ان ریجڈ ویوز سے کبھی بھی ہٹتے نہیں ہیں. اس طرح کے جتنے بھی کلوز مائنڈڈ پیپل ہوتے ہیں، آپ لوگ ان کے ساتھ بات چیت اتنی آسانی سے نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا کافی ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. آخری چیز جو بہت زیادہ میٹر کرتی ہے سینڈرز کی کریڈیبلٹی. اگر تو ایک بات کرنے والا بندہ ہے، وہ چاہے 2 گھنٹے بھی بات کرتا ہے، اگلا بندہ اس کو کریڈیبل ہی نہیں مانتا، تو پھر کیسے کمیونیکیشن آپ کی اچھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو کریڈیبلٹی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے فیوریبل ریئیکشن حاصل کرنے میں. لوگ ایٹیٹیوڈ جو ہوتا ہے نا، لوگوں کا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے وہ زیادہ میٹر کرتا ہے سورس کی طرف. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو بندہ بات کر رہا ہے اس کی طرف وہ زیادہ ان کا جو ہے نا وہ ایٹیٹیوڈ زیادہ میٹر کرتا ہے، انفارمیشن کی طرف اتنا زیادہ میٹر نہیں کرتا. تو کریڈیبلٹی آپ لوگ لکھ کے یا چاہے آپ لوگ بول کے بات کر رہے ہیں، آپ لوگ تبھی بلڈ کر سکتے ہیں جب آپ لوگ ایک فیئر اینڈ جسٹ مینر میں بات کریں، آپ لوگ اپنے ریسیورز کے بھی پوائنٹ آف ویو کو سمجھیں. اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اگر تو انوائرمنٹ میں کوئی سٹریس پایا جاتا ہے یا کوئی پرسنل پرابلمز ہیں یا کوئی سینسٹیوٹی ہے جس کی وجہ سے ایٹیٹیوڈز افیکٹ ہو سکتے ہیں، اوپینینز افیکٹ ہو سکتے ہیں، رسپانس افیکٹ ہو سکتے ہیں، کوئی ایسی چیز اگر انوائرمنٹ میں پائی جاتی ہے تو وہ تو بھی سینڈرز کی کریڈیبلٹی متاثر ہوگی کہ ایک ایسا بندہ جس نے ہماری ریلیکسیشن کا خیال ہی نہیں رکھا. ٹھیک ہے، تو سینڈرز کی کریڈیبلٹی بھی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. یہ تھا ہمارا آج کا یہ والا لیکچر نمبر 5. یہ ہمارا ہو گیا کمپلیٹ. انشاءاللہ اگلا جو ہمارا ہوگا لیکچر نمبر 6، اس میں ہم لوگ مزید بات کریں گے نان وربل کمیونیکیشن کے بارے میں. ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ کمیونیکیشن میں جتنی بھی مسکنسپشنز ہوتی ہیں وہ زیادہ تر نان وربل کمیونیکیشن کی طرف سے ہوتی ہیں. لفظ پھر بھی سمجھ آ جاتے ہیں کسی نہ کسی حد تک، لیکن جو نان وربل کمیونیکیشن ہوتی ہے بعض دفعہ بہت مسئلے کھڑے کرتی ہے. اور آپ لوگ نان وربل کمیونیکیشن ہوتی کیا ہے، کیسے آپ لوگ اس کو مینیج کرنا ہوتا ہے، ہم لوگ اگلے لیکچر میں ہم لوگ دیکھیں گے. ٹھیک ہے، اس کو آپ لوگ ایک دفعہ ریڈ کر لیجئے گا. باقی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. مجھے بھی دعا میں یاد رکھے کہ ویڈیو کو شیئر لازمی کیجیے گا. تھینک یو سو مچ.